بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم لوگوں کا کتاب النحو کا پانچواں اور چھٹا سبق ہے. اب تک ہم لوگوں نے کتاب النحو کی بنیادی اصطلاحات سے واقفیت پیدا کی اور اسم فعل حرف کی شناخت اور اسی طرح عامل اور اعراب سے واقفیت پیدا کی. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسم پر جو کہ کیا ہوتا ہے اکثر معرب ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے اکثر معرب ہوتا ہے. اس پر اعراب کی شکلیں اور نوعیتیں کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا اس دن کہ اعراب حالت کا نام ہے. اعراب حالت کا نام ہے، یعنی کوئی چیز حالت رفعی میں ہوتی ہے، کوئی حالت نصبی میں ہوتی ہے اور کوئی حالت جری میں ہوتی ہے. تو حالت اصل ہے، اعراب اس پر علامت کے طور پر آتے ہیں. اعراب کیا آتے ہیں اس پر علامت کے طور پر، یعنی پیش آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حالت رفعی میں ہی ہو. یعنی ہم بس سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. یا اسی طرح کسی میں کچھ زیر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حالت جری میں ہو، وہ کچھ علامت کسی اور چیز کی بھی، یعنی وہ نصبی بھی ہو سکتا ہے، حالت نصبی میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 9 کیفیتیں اس طرح کی کیا کی ہے، بیان کی ہے. 9 قسمیں بیان کی ہیں کہ کس طرح اعراب آتا ہے. اعراب کی قسمیں: اسم میں معرب کا اعراب کبھی بالحرکت ہوتا ہے، یعنی زبر زیر پیش سے، کبھی بالحرف یعنی الف واو یا سے. یعنی اسم معرب دو طرح سے اس پر اعراب دیا جاتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس پر زبر زیر پیش ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں حرکت جسے ہم کہتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، حرف واو الف، جسے ہم کیا کہتے ہیں، حرف علت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، حرف علت کہتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے ہم اعراب یعنی دے سکتے ہیں. بعض میں مسلمونہ میں اگر آپ حرکت مانیں گے اعراب کو تو یہ تو حالت نصبی میں ہے. مسلمونہ میں اگر حرکت کو اصل مانیں گے تو نون پر کیا ہے، زبر. لیکن مسلمونہ میں جو اعراب ہے وہ حرکت کے ذریعے نہیں دیا گیا، بلکہ کس کے ذریعے دیا گیا، حرف کے ذریعے دیا گیا. تو اعراب دو طریقے سے دیا جاتا ہے، کہیں حرکت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے اور کہیں حرف کے ذریعے سے. تو انہی تقسیمات میں 9 قسمیں کریں گے کہ کس کو واو سے دیں گے، کس کو الف سے دیں گے، کس کو حرکت سے دیں گے. یا کسی کو حرکت سے دیں گے تو کہاں پر زبر کے ذریعے حالت نصبی میں ہوگا اور جری میں ہوگا، کہاں زیر کے ذریعے حالت نصبی اور حالت جری میں ہوگا. یہ ساری تقسیمات کتنی قسموں میں کیا ہے، 9 قسموں میں کیا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں گے آج سبق مکمل ہو، نہ ہوا تو 5-6 قسمیں انشاءاللہ ہم لوگ اس سبق میں پڑھیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس میں معرب کا اعراب دو طرح سے، حرکت کے ذریعے سے اور حرف کے ذریعے سے. فائدہ: اس میں معرب کی باعتبار اعراب 16 قسمیں ہیں اور ان کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں. ان کے اعراب کی 9 قسمیں ہیں. یعنی 16 قسمیں کیسے ہیں کہ 9 میں بعض میں 3 ہیں، بعض میں 2 ہیں. جیسے کسی میں کہا گیا ہے کہ اس میں مفرد صحیح، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جمع مکسر. یعنی ایک میں جب 2 یا 3 آتی ہیں تو اس کو سارے کو جوڑ کے کتنے ہیں، 16 ہیں. لیکن ان میں اعراب کی نوعیت کتنی طریقے کی ہے، 9 طریقے کی ہے. ٹھیک ہے، کتنے طریقے کی ہے، 9 طریقے کی. ابھی ہم لوگ گنتے چلیں گے. اس میں معرب کی باعتبار اعراب کتنی قسمیں ہیں، 16 قسمیں ہیں اور ان کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں، 9 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلی قسم بتا رہے ہیں اس میں مفرد منصرف صحیح. اس میں کتنے لفظ آئے، مفرد منصرف اور صحیح. یہ تینوں جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر یاد رکھنا مفرد کا مطلب کیا ہے، اکیلا ہو. مفرد مختلف معنوں میں 9 میں بولا جاتا ہے. یعنی کبھی مفرد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جملہ نہ ہو. کیا نہ ہو، جملہ نہ ہو، بھلے جمع ہو. کیا نہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خبر مفرد ہوتی ہے. تو خبر مفرد ہونے کا کیا مطلب ہے کہ خبر واحد ہوتی ہے، نہیں، بلکہ مفرد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ نہیں ہوتا. ہم کہہ سکتے ہیں الرجال قوامون، یہ بھی مبتدا خبر کا جملہ ہے اور خبر کیا ہے، مفرد ہے. حالانکہ قوامون کیا ہے، جمع ہے. تو مفرد کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مفرد کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی مفرد کے معنی ایک کے ہوتے ہیں جیسے زیدن یا رجل. اور کبھی مفرد کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں، واحد ہوتا ہے، یعنی جملہ نہ ہو کے کیا ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے،
کلمہ ہوتا ہے، گرچہ وہ کیا ہو، جمع ہو، تثنیہ ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں مفرد سے کیا مراد ہے؟ واحد، ٹھیک ہے، اس میں مفرد مفرد ہو یعنی واحد ہو۔ منصرف آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں، انصرف ینصرف انصرافن مانے لوٹنا، پھیرنا نہیں، صرفہ مانے پھیرنا ہوتا ہے، انصرافہ لازم ہے، انصرافہ مانے پھرنا، ٹھیک ہے، انصرافہ مانے پھرنا۔ تو اب منصرف ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو مختلف حالتوں کی طرف کیا ہو سکتا ہو، لوٹ سکتا ہو، یعنی کبھی پیش کی طرف آ سکتا ہو دوڑ کے، کبھی زیر کی طرف دوڑ کے چلا جائے، کبھی زیر کی طرف آ جائے، تو وہ منصرف ہے۔ اور غیر منصرف وہ ہے جو دو ہی کے پاس جا پائے۔ غیر منصرف کون ہے؟ جو دو ہی کے پاس جا پائے، یعنی صرف پیش سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں اور زبر سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ کون ہے؟ غیر منصرف ہے۔ تو مفرد واحد ہو، منصرف کیا ہو؟ ہم، صحیح منصرف ہو یعنی وہ اس پر تینوں حرکتیں کیا ہیں، آتی ہوں۔ منصرف کیا؟ جس پر تینوں حرکتیں آتی ہوں۔ اور تیسرا کلمہ ہے صحیح۔ صحیح کا مطلب نحو میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس کے درمیان میں، یعنی صرف میں تو یہ ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی حرف علت ہے تو وہ کیا ہے؟ غیر صحیح ہے۔ اور نحو میں صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ اس میں مفرد منصرف صحیح، جیسے زید، کیا ہے؟ زید، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیے تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ پہلے مفرد کہا، زید کیا ہے؟ زیدون نہیں ہے، زیدان نہیں ہے، واحد ہوا مفرد۔ دوسری چیز کہی منصرف، منصرف ہے یعنی یہ زیدن بھی ہو سکتا ہے، زیدن بھی ہو سکتا ہے، اور زیدن بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا کہی؟ صحیح ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ، آخر میں کیا ہے؟ دال ہے، گرچہ بیچ میں حرف علت ہے، لیکن نحو کی اصطلاح میں صحیح یعنی یہ غیر صحیح نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، کیونکہ نحو میں اگر اخیر میں حرف علت نہیں ہے تو وہ حرف علت نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری قسم کیا بتائی؟ جاری مجرائے صحیح، جاری مجرائے صحیح۔ جاری جرا یجری سے بنا ہے یعنی چلنے والا، مجرا جاری کا اس میں کیا ہے؟ اس میں مفعول کیا ہے؟ مجرا، جاری کا کیا ہے؟ جرا سے ہے نا مجرا، صرفی لحاظ سے کیا ہے؟ اس میں مفعول کا وزن کیا آتا ہے؟ ہم؟ مفعول، تو مجرا اور مفعول وزن سیم ہے؟ ہاں، وزن کیا آتا ہے اس میں ظرف کا؟ مفعل آتا ہے، تو مجرا کیا ہے؟ مفعل، مجرا یا ہے آخر میں تو لام تھوڑی آ جائے گی اس میں، وہ مجرا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجرا کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے، یعنی جاری ایسا کلمہ جو جاری ہو کس کی جگہ پر؟ مجرائے صحیح، یعنی صحیح کلمے کی جگہ پر، کیا؟ صحیح کلمے کی جگہ پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ ہو تو کیا؟ حرف علت والا یعنی غیر صحیح ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ویوہار، اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کون سا کیا جا رہا ہے؟ صحیح والا کیا جا رہا ہے۔ یعنی دلون ہم کہہ رہے ہیں تو دلون کیا ہے؟ صحیح ہے، غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے آخر میں حرف علت آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اعراب کون سا دیا جا رہا ہے؟ صحیح والا دیا جا رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جاری یعنی وہ جاری ہوتا ہے، اسی راستے پر چلتا ہے، مجرائے صحیح، جس راستے پر کون چلتا ہے؟ صحیح کلمہ، یعنی صحیح کون ہے؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دلون زبیون۔ تو دیکھیے دلون میں بھی واو ہے، زبیون میں آخر میں یا ہے، یہ کیا ہے؟ حرف کلمہ غیر صحیح ہے، اس کے باوجود ان کے اعراب وہی آئے گا جو صحیح کو آتا ہے، اعراب کیا ہوگا؟ آگے آ رہا ہے۔ اور پھر تیسری چیز بتائی، یعنی یہ پہلی نوعیت میں تین چیزیں ہیں، پہلی نوعیت میں تین چیزیں ہیں، 16 بتایا تھا نا، تو اس میں پہلی ہی نوعیت میں تین چیزیں آ گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف۔ جمع کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع صحیح ہوتی ہے اور ایک جمع مکسر۔ جمع صحیح کسے کہتے ہیں؟ نہیں، صحیح اسے کہتے ہیں کہ ہاں جس میں واحد کا وزن کیا ہو؟ برقرار ہو، یعنی جس وزن پر، جیسے ہم نے کہا فاعل واحد ہے، تو جب ہم جمع بھی بنائیں گے تو یہ فاعل کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس فاعل کے وزن میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، بس اسی کے آگے میں کیا لگا دیا جائے گا؟ واو نون لگا دیا جائے گا، فاعلون جمع بن جائے گا۔ لیکن جو مکسر، کسر یکسر، من کسر الاسنام، ٹھیک ہے، تو یعنی اس کے وزن کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ توڑ دیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو رجال لا کے دیا جائے اور ایک کے سامنے رجل رکھ دیا جائے تو پہچان نہیں پائے گا کہ یہ اسی سے نکلا ہے،
کیوں نہیں پہچان پائے گا؟ کیونکہ رجل اس میں جیم پر پیش ہے، اس میں جیم کے بعد الف بھی اضافہ ہو گیا، حرکت بدل گئی، تو یعنی جو واحد کا وزن ہوتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ تو ایسی جمع جو کیا ہو؟ مکسر ہو، ایسی جمع جو کیا ہو؟ مکسر ہو، اور پھر منصرف بھی ہو، کیا ہو؟ منصرف بھی ہو، یعنی ممکن ہے جمع مکسر ہو لیکن وہ غیر منصرف ہو، جیسے دواب ہے، دواب بھی کیا ہے؟ دابتن کی جمع دواب، جمع مکسر ہے لیکن کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، تو یہ اس کا شمار اس میں نہیں ہوگا۔ جمع مکسر ہو اور کیا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ منصرف ہو، جیسے رجال کی مثال دی، رجل کی جمع رجال، یہ جمع مکسر بھی ہے اور کیا ہے؟ منصرف بھی ہے۔ تو اب یہ تین نوعیتیں جہاں بھی پائی جائیں گی تو حالت رفعی میں انہیں کیا دیا جائے گا؟ پیش دیا جائے گا۔ حالت نصبی میں انہیں کیا دیا جائے گا؟ زبر دیا جائے گا، اور حالت جری میں کیا دیا جائے گا؟ زیر دیا جائے گا۔ یعنی ایسے تین کلمے جہاں بھی فاعل بنیں گے ان پر پیش آئے گا، جہاں مفعول بنیں گے ان پر زبر آئے گا، اور جہاں مجرور بنیں گے ان پر زیر آئے گا۔ ٹھیک ہے، کیا کیا ہے اس میں؟ مفرد، منصرف، صحیح، اور جاری مجرائے صحیح، اور جمع مکسر منصرف، یہ تین جہاں پر بھی ہوں گے تو ان پر کیا بولتے ہیں؟ وہ حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر، اور حالت جری میں زیر آئے گا۔ اب مثال دے رہے ہیں، اس میں مفرد صحیح ہادہ دلون، اب دیکھیے ہادہ مبتدا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، حالت رفعی میں ہوتی ہے، تو حالت رفعی میں ہے تو زید پر، چونکہ یہ کیا ہے؟ اس میں مفرد منصرف صحیح ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو، اس پر حالت رفعی میں کون سی حرکت ہے؟ پیش سے کے ذریعے سے آئے۔ کس کے ذریعے سے آئے؟ پیش، واو کے ذریعے سے نہیں، الف کے ذریعے سے نہیں، بلکہ کس کے ذریعے سے؟ پیش کے ذریعے سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں مفرد منصرف صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے کی مثالیں ویسے ہی۔ اب جاری مجرا کی دیکھیے، ہادہ دلون، ٹھیک ہے، ہادہ، بلکہ مفعول کی مثال دیکھتے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے حالت رفعی کی دیکھ لی تھی، رأیتو دلون، ٹھیک ہے۔ اب یہ دلون دیکھیے تین چیزیں بتائی تھی نا، اس میں مفرد منصرف کی ہو گئی، اب دوسری چیز کیا ہے؟ جاری مجرائے صحیح، اس کا مطلب بتایا تھا کہ وہ جو ہو تو غیر صحیح، لیکن اس کو ٹریٹ کیسے کیا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ صحیح کے ذریعے سے۔ تو دیکھیے کہ دلون میں آخر میں واو ہے، اور دلون رأیتو کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول، اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت نصب، زبر نہیں، ہاں حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ جاری مجرائے صحیح ہے تو اس کو حالت، اس کی یہ بتانے کے لیے کہ یہ حالت نصبی میں ہے، ہم کیا دیں گے؟ زبر دیں گے، کیا دیں گے؟ زبر دیں گے، اور آئیتو دلون، ٹھیک ہے۔ اب پہلے میں واو والی مثال دی، یعنی حرف علت واو سے مثال دی، اور دوسرے میں یا سے مثال دے رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے مررتو بزبین، یہ بھی جاری مجرائے صحیح ہے، یعنی آخر میں حرف علت آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کون سا ہوگا؟ صحیح والا، یعنی صحیح کو بھی حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر، حالت جری میں زیر دیتے ہیں، تو اس کو بھی وہی کریں گے۔ تو اب مررتو بزبین، زب سے پہلے کیا ہے؟ با ہے، تو پتہ چلا کہ حرف جر ہے، تو یہ کس حالت میں ہے؟ حالت جری میں ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ حالت جری میں ہے، ہم کون سی علامت لے کر آئیں گے؟ زیر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ مررتو بزبین، جمع مکسر منصرف، جمع مکسر، مکسر آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، یعنی جس میں واحد کا وزن برقرار نہ ہو، اور منصرف کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ تینوں حالتوں کی طرف پھر سکتا ہو، تینوں حالتوں کو وہ قبول کر سکتا ہو۔ تو دیکھیے ہادی رجال، کیا ہے؟ ہادی رجال۔ اب دیکھیے ہادی کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، رجال خبر، خبر کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ حالت رفعی میں ہوتی ہے۔ تو اب یہ بتانے کے لیے کہ یہ جمع مکسر منصرف حالت رفعی میں ہے، ہم کون سی حرکت لے کر آئیں گے؟ پیش لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جمع مکسر منصرف۔ تو یہ تین چیزیں جہاں پر بھی آئیں ان کی، وہ اگر حالت رفعی میں ہو تو آپ پیش ان کو دیں گے، حالت نصبی میں ہو تو زبر دیں گے، اور حالت جری میں ہو تو زیر دیں گے، ٹھیک۔ پھر دیکھیے دوسری نو نوعیتیں بتائیں، اس میں 16 ہوتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیے دوسری چیز بتا رہے ہیں، تثنیہ، کیا؟ تثنیہ، یعنی اگر اسم تثنیہ ہے، اسم کیا ہے؟ تثنیہ ہے، تو اب تثنیہ حالت رفعی میں ہے تو پیش دیں گے یا زبر دیں گے، کیا دیں گے یہ بتائیں گے۔ یعنی حالت رفعی میں تو وہ ہے، لیکن اس حالت رفعی کو بتانے کے لیے کون سی چیز لائیں گے؟ تثنیہ جیسے رجلان، تثنیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف نون بڑھا کے اس کو کیا کر لیا؟ الف نون یا نون بڑھا کے دو کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنا لیا گیا۔ تثنیہ جیسے رجلان، مشابہ، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مشابہ تثنیہ لفظاً، مشابہ تثنیہ معنی۔ لفظاً کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حالت میں، مشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یکسانیت،
کیا؟ یکسانیت. تو مشابہ تسنیہ یعنی یہ جو کلمہ ہے یہ کس سے مشابہ ہے؟ تسنیہ سے مشابہ. تسنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دو کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مشابہت کی دو صورتیں ہیں. مشابہت کی دو صورتیں ہیں. لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تسنیہ کے لفظ میں، جیسے تسنیہ کے لفظ میں اخیر میں الف نون آتا ہے. کیا آتا ہے؟ الف نون آتا ہے. ویسے ہی اس کلمے میں بھی کیا ہے؟ الف نون آئے. تو دونوں میں شباہت پائے گی کہ نہیں پائے گی؟ یعنی تسنیہ رجلان میں بھی کیا آ رہا ہے؟ الف نون آخر میں آ رہا ہے. اور ایسے ہی مشابہ تسنیہ لفظاً میں کیا ہے؟ اس کے آخر میں بھی کیا آ رہا ہے؟ الف نون آ رہا ہے. تو اب ان دونوں میں لفظی لحاظ سے کیا ہو گئی؟ مشابہت ہو گئی. اور ایک ہے مانن مشابہت ہونا. مانن مشابہت کا کیا ہے کہ جیسے رجلان ہے، ٹھیک ہے. اب رجلان میں معنی کیا ہے؟ دو آدمی. تو اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جو اسی پر دلالت کرے، کس پر دلالت کرے؟ دو. دو پر دلالت کرے. کس پر دلالت کرے؟ گرچہ لفظ دونوں، یعنی گرچہ دونوں کی صورت میں مشابہت نہ ہو، یعنی اس میں الف نون نہیں ہوگا، لیکن معنی وہی ہوگا جو تسنیہ کا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مشابہ تسنیہ معنن. معنن یعنی معنی کے لحاظ سے کیا ہے؟ یعنی ہم جیسے ہم کہہ رہے ہیں لفظاً اور معنن کو سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں دو دوست ہیں. کیا ہے؟ دو دوست ہیں. ایک دونوں کالے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ، لیکن ایک اس میں سے جو ہے وہ با اخلاق ہے اور ایک کیا ہے؟ بد اخلاق ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں یعنی صورتن کیا ہے؟ لفظاً کے معنی صورتن. یہ دونوں صورتن کیا ہے؟ مشابہ ہیں. دونوں کیا ہے؟ صورتن مشابہ ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ ایک گورا ہے اور ایک کالا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں با اخلاق ہیں. دونوں کیا ہیں؟ با اخلاق ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ دونوں مشابہ مانن ہیں. یعنی دونوں میں مانوی لحاظ سے کیا ہے؟ شباہت اور یکسانیت پائی جا رہی ہے. تو ایسے ہی اس میں بھی ہے. لفظاً کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کی بناوٹ میں یکسانیت ہوتی ہے. جیسے اسنان اور رجلان. اسنان کیا ہے؟ لفظاً مشابہ. کیا ہے؟ لفظاً مشابہ. اور مانت کا کیا مطلب ہوا؟ کلا اور رجلان دونوں میں مشابہت لفظاً تو نہیں ہے. کلا الگ طرح بول رہے ہیں، اس رجلان الگ طرح بول رہے ہیں. لیکن رجلان بھی دو پر دلالت کرتا ہے اور کلا بھی کتنے پر دلالت کرتا ہے؟ دو پر. تو دونوں میں کیسی مشابہت ہو گئی؟ مانن. مانن لفظاً سمجھ گیا؟ ٹھیک ہے. تو تسنیہ، اور پھر دوسری چیز کیا بتائی؟ مشابہ تسنیہ لفظاً جیسے اسنان، ٹھیک ہے. اور مشابہ تسنیہ مانن جیسے کلا اور کلتا. ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں کلتا میں نہ الف نون ہے لیکن معنی رجلان کا پایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ مانن ہو گیا. تو اب اگر یہ حالت رفعی میں ہے تو انہیں کیا آئے گا؟ الف آئے گا. کیا آئے گا؟ الف آئے گا. یعنی یہ تسنیہ، مشابہ تسنیہ لفظاً، مشابہ تسنیہ معنن، یہ تینوں اگر حالت رفعی کی جگہ پر آتے ہیں تو اس کے حالت رفعی کو بتانے کے لیے ہم کیا لے کر آئیں گے؟ الف لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ الف لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ حالت نصبی اور جری میں ہے تو کیا لے کر آئیں گے؟ یا لے کر آئیں گے. نون تو رہے گا ہی. رجلان میں بھی نون ہے، رجلین میں بھی نون ہے، لیکن اصل امتیاز کس سے ہو رہا ہے؟ بیچ میں الف یا سے ہو رہا ہے. تو جب حالت رفعی میں ہوں گے تو الف سے، اور حالت نصبی و جری میں ہوں گے تو یا سے. ٹھیک ہے. دیکھیے اب جیسے جاء رجلانی، تو اب اگر کوئی کیا بولتے ہیں نون پر غور کرے گا تو یہ تو حالت جری میں دکھ رہا ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ اس میں معرب کو دو طرح سے حرکت دی جاتی ہے. کس طرح دی جاتی ہے؟ دو طرح سے. کبھی لفظ کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور کبھی حرکت کے ذریعے سے. یہاں کس کے ذریعے سے دی گئی ہے؟ لفظ کے ذریعے سے دی گئی ہے. یعنی الف بتا رہا ہے کہ یہ کس حالت میں ہے؟ حالت رفعی میں ہے. کیونکہ تسنیہ جب حالت رفعی میں ہوتا ہے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ الف دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مشابہ تسنیہ لفظاً دیکھیے. یعنی لفظاً ہے نا، اسنان میں بھی آخر میں نون آ رہا ہے، اس سے پہلے الف آ رہا ہے. تو یہ لفظاً مشابہ ہے. اور معنن بھی مشابہ ہے. اس کے معنی بھی دو کے ہیں. تو دیکھیے رأیت اثنین، اب حالت نصبی میں ہے. کس میں ہے؟ کیونکہ کس کی جگہ پر آ رہا ہے؟ اس مفعول کی جگہ. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو منصوب ہمیں یہ بتانا ہے کہ اثنین یعنی اسنان جو ہے حالت نصبی میں ہے. ہم کیا لے کر آئیں گے؟ یا لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو رأیت اثنین کہہ دیا. اب مشابہ تسنیہ مانن کی حالت جری کی مثال دیکھیے، بلکہ اسی کی حالت جری کی. مررت باثنین. اب ہمیں بتانا ہے کہ یہ اثنین حالت جری میں ہے. تو ہم کیا کریں گے؟
یا ہی لے کر آئیں گے، تو آپ کہیں گے یہ دونوں تو مشابہ ہو گئے، تو ہم کہیں گے کہ گرچہ دکھنے میں ایک لگ رہے ہیں لیکن ان کا عامل بتائے گا کہ یہ کون حالت نسبی میں ہے اور کون حالت جری میں ہے۔ رأیت اثنین، فعل فاعل ہونے کے بعد مفعول چاہیے، مفعول منصوب ہوتا ہے لہذا حالت نسبی میں ہے، اور مررت باثنین، با حرف جر ہے وہ مجرور کرتا ہے لہذا ہم کہیں گے کہ اثنین کیا ہے، حالت جری میں، ٹھیک ہے۔ مشابہ تسمیہ معنن، اب یہ معنی والا ہے، یعنی اس میں معنی کا تشابہ ہے، معنی میں یکسانیت ہے۔ جاء کلاہما، کیا؟ جاء کلاہما، اب یہ کہ وہ دونوں آئے، کلاہما یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کے، رب ارحم، کیا ہے، نہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کیا ہے؟ کلا، تو یہ کلا ہمیشہ ضمیر کی طرف، وہ دونوں، یعنی تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، وہ دونوں، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا میرے پاس کیا بولتے ہیں سمیر اور عبد الرحمن آئے، ان دونوں نے مجھ سے کہا، تو ہم کہیں گے قال کلاہما، کیا کہیں گے؟ کلاہما، میں نے ان دونوں سے ملاقات کی، لقیت بکلیہما، لقیت بکلیہما، میں نے ان دونوں کو میں نے کہہ سکتے ہیں میں نے ان دونوں کو کچھ دیا، تو ہم کہیں گے اعطیت کلیہما، کیا کہیں گے؟ اعطیت کلیہما، میں نے ان دونوں کو دیا، ٹھیک ہے، کلیہما، کیوں؟ کیونکہ حالت نسبی میں مفعول بن رہے ہیں نا، ہاں، تو جب یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، اس میں ظاہر سے کیا مطلب ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جاء کلا کلا سمیر و عبد الرحمن، تو اب یہ کلا ہی رہے گا، جیسے ہم کہیں جاء کلا سمیر و عبد الرحمن، و رأیت کلا سمیر و عبد الرحمن، مررت بکلا سمیر و عبد الرحمن، یہاں پر کیلے ہی نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ کس کی طرف مضاف ہو رہے ہیں؟ ظاہر، اس میں ظاہر کی طرف، لیکن اگر انہی دونوں کی ہم ضمیر لے آئیں، کس کی لے آئیں؟ انہی دونوں کی ضمیر لے آئیں، ہم کہیں کہ جاء کلاہما، یعنی سمیر اور عبد الرحمن، جاء کلاہما، رأیت کلیہما، کیوں؟ کیونکہ اب ضمیر کی طرف مضاف ہو رہے ہیں، کس کی ضمیر کی طرف؟ عبد الرحمن اور سمیر کی طرف، اور مررت بکلیہما، تو جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تب یہ کیا ہوں گے؟ معرب ہوں گے، اور جب کیا بولتے ہیں لفظ کی، یعنی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، یعنی تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہوں گے۔ تو اب دیکھیے مثال، مشابہ تثنیہ معنن، یہ تو سمجھ ہی گئے مشابہ تثنیہ معنن۔ جاء کلاہما، کلا کس جگہ پر ہے؟ فاعل کی جگہ پر، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہاں، مرفوع ہوتا ہے، پیش، پیش علامت ہے، حالت نہیں ہے، حالت رفعی نصبی جرری ہے، ٹھیک ہے، حالت رفعی میں ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ جب کیا بولتے ہیں مشابہ تثنیہ معنن حالت رفعی میں ہو تو اس پر کیا آئے گا؟ مشابہ تثنیہ معنن اگر حالت رفعی میں ہو تو اس کی حالت رفعی کو بتانے کے لیے ہم کون سا کلمہ لے کے آئیں؟ الف لے کر آئیں گے نا۔ اگر حالت نصبی میں ہو تو یا، حالت جری میں ہو تو یا لے کر آئیں گے۔ مثال دیکھیے، جاء کلاہما، رأیت کلیہما، ٹھیک ہے، مررت بکلیہما، ٹھیک ہے، رأیت کلیہما، اب یہ کلی کیا ہے؟ یہاں پر مفعول کی جگہ پر، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، جب منصوب ہوتا ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ مشابہ تثنیہ معنن جب حالت نصبی میں ہو تو اس کا نسب ظاہر کرنے کے لیے ہم کیا لے کر آتے ہیں؟ یا لے کر آتے ہیں، زبر نہیں لے کر آتے، کیا لے کر آتے ہیں؟ یا لے کر آتے ہیں، رأیت کلیہما، مررت بکلیہما، ٹھیک ہے۔ واضح ہو کہ اس اعراب میں کلا کلتا ہمیشہ ضمیر کی طرف مضاف ہو کر مستعمل ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کلا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہی نہیں ہوتے، ہو سکتے ہیں، تو واضح ہو کہ اس اعراب میں کلا کلتا ہمیشہ ضمیر کی طرف، یعنی جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تبھی معرب ہوں گے، اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو رہے ہیں تو کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، تینوں حالتوں میں ان کا اعراب کیا رہے گا؟ یکساں رہے گا۔ معرب آں باشد کے گردد بار بار، مبنی آں باشد کے ماند برقرار، ٹھیک ہے۔ اب جمع یہ دو ہی رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔
اس کو دیکھیے، یہ یاد، اس کو زیادہ سے زیادہ اپلائی کریے، ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھیے تو یار آپ دیکھیے، مثلا آپ کوئی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، القراءات میں عبارت آئی کہ اب جاء صدیقی، تو آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ صدیقی کیا بن رہا ہے؟ کیا بن رہا ہے؟ صدیقی کیا بن رہا ہے؟ جاء کا فاعل، تو اب آپ پوچھئے کہ فاعل کو ہم نے پڑھا ہے حالت رفعی میں ہونا چاہیے، کس میں ہونا چاہیے؟ حالت رفعی میں، حالت رفعی میں ہے، تو کون سی چیز ہے جو اس کی حالت رفعی کو بتا رہی ہے؟ تو آپ کو یاد آئے گا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جب کوئی اسم یا متکلم کی طرف کیا ہو جاتا ہے، مضاف ہو جاتا ہے، تو وہ تینوں حالتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ تقدیری ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تقدیری ہو جاتا ہے، تو اس پہ پیش نہیں آئے گا، یعنی جا صدیقیوں نہیں کہیں گے۔ تو جب آپ اس طرح اپلائی کریں گے تب ذہن میں قاعدے بیٹھے گے۔ اسی طرح کہیں قلع کا لفظ آ گیا یا تسنیہ کا لفظ آ گیا، تو آپ دیکھیے کہ الف نون کے ساتھ ہے، الف نون کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب وہ کس حالت میں ہے؟ حالت رفعی میں ہے۔ یا نون کے ساتھ ہے تو دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو وہ نصبی میں ہے یا وہ جری میں ہے۔ اگر نصبی میں ہے تو اس کا مطلب یعنی آپ کو دیکھنا ہوگا کوئی پیچھے فعل فاعل تو نہیں ہے، اگر فعل فاعل ہے تو وہ کس میں ہے؟ حالت نصبی میں ہے، یعنی مفعول ہے۔ تو اب اس کے بتانے کے لیے یا نون کے ساتھ وہ ہوگا۔ تو جہاں پر بھی تثنیہ دکھے، جہاں پر بھی اسنان یا اسنین دکھے یا قلعہ دکھے، تو وہاں پر ان قواعد کو جاری کریے، یعنی کہیے کہ ہاں یہ حالت رفعی میں ہے۔ حالت رفعی میں بتایا گیا کہ الف نون کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے۔ جب یہ جاری کریں گے تب قواعد ذہن میں بیٹھیں گے، تب آپ کو بار بار سوچنا نہیں پڑے گا، جتنا زیادہ جاری کریں گے، جتنا زیادہ اس کا اجرا کریں گے، انشاءاللہ اتنے جلدی ذہن میں بیٹھ جائے گا، ورنہ بار بار کتاب النحو کھول کے دیکھنا پڑے گا ایک دن، بلکہ باقاعدہ ہم تو کہتے ہیں 5-10 منٹ کے لیے، جب یہ 9 قسمیں پوری ہو جائیں گی یا نہ بھی پوری ہوں آج بھی، تو جہاں پر بھی آپ کو اس میں مفرد منصرف صحیح دکھے، وہاں پر دیکھیے کہ اسے کیسا اعراب دیا گیا ہے، تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس میں مفرد منصرف صحیح کو حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی میں زبر، حالت جری میں زیر دیتے ہیں، اور آپ کو اس طرح یاد بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو 5-10 منٹ القراءات نحو کے قواعد کے اجرا کے لیے استعمال کیا کریے، ترجمہ مت کریے کہ اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو آ جائے گا، یعنی جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں، کون سا قاعدہ آپ جو ابھی عبارت پڑھ رہے ہیں اس میں فٹ ہو رہا ہے، جب اس طرح استحضار رہے گا ذہن میں، تب قواعد کیا ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔